مطالبہ ماننا اتنا مشکل ہے نون لیگ کے لیے، یا جس طرح سے پھر ابھی صدیقی صاحب نے فرمایا ہے کہ نیت پیچھے کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے نہیں چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں، اور بہت سارے لوگ تو یہی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں بھی، تو یہ وجہ ہے اس مطالبے کو نہ ماننے کی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ اقبال صاحبہ۔ دیکھیں میں 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کس سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کون کر سکتے ہیں۔ یہ جہاں مذاکرات ہوتے ہیں وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب مذاکرات یا مدعی کیا وہ محض دعوے دار ہے، کیا اس کو قانونی حق حاصل ہے، کیا وہ مدعی بھی اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا 4 باتوں میں اگر ایک بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو مذاکرات کر رہی ہیں وہ صاحب اختیار نہیں ہیں۔ جی سر۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے محتاج ہیں، اور جو لوگ حکومتی ہیں وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے۔ لہٰذا دونوں پارٹیاں صاحب اختیار نہیں ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، لہٰذا ان کے مذاکرات پہلے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کامیاب ہوں تو بہت مؤخر ہوں گے، بہت ڈیلے ہوگا۔ ایک تو یہ کہ صاحب دعویٰ بھی ہیں، صاحب اختیار نہیں ہیں۔ جہاں تک جیل میں ملاقاتوں کا طریقہ، اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ عام قیدی سے ہر آدمی مل سکتا ہے، اس پہ اوپر کوئی پولیس کا آدمی یا جیل کا آدمی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیفنس آف پاکستان رولز اور 3 MPO کے تحت جو بندہ نظر بند ہوتا ہے اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، اور اسپیشل برانچ کا ایک آدمی موجود ہوتا ہے، ایک آدمی جیل کا آدمی موجود ہوتا ہے، اس ملاقات کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے، میں 10 سال تک جیل کا NOV رہا، وہ جب جیل کے اندر تمام دورہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ کسی قیدی کو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہو رہا تو تقریباً 10 فٹ کے فاصلے کے اوپر سپرنٹنڈنٹ جیل ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ قیدی اور NOV کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن سکے۔ یہ ایک ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، باقی زرداری صاحب بھی تھے، میں ان لوگوں کو جا کے ملتا بھی رہا، میں خود بھی ظاہر 17 بار جیل رہا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں انہیں الگ بات کر دینے میں، الگ بات کریں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ بعض یوسف صاحب گیلانی صاحب تو کاغذ پہ لکھتے تھے، کاغذ پہ جواب لیتے تھے، پھاڑ دیتے تھے، کیمرے لگے ہوتے تھے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو تنہائی دے دیں، الگ بات، زیادہ زیادہ کیا بات کر لیں۔ اسما صاحب، بنیادی طور پہ عمران خان کو 3 آفر تھی اور 3 مطالبات تھے۔ ایک یہ تھا کہ عمران خان جو ہے اڈیالہ جیل سے منتقل ہو جائے بنی گالہ، اور اگر وہ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو ان کو 2 مقدمات ان کے KPPK میں ہیں، ان کو صوبہ سرحد کی جیل میں خیبر پختونخوا میں منتقل کر دیا جائے 2۔ اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، پھر بچوں کو ملنے کے حوالے سے وہ برطانیہ چلے جائیں۔ یہ 3 باتیں تو عمران خان صاحب کو آفر کی گئی، اور اس کے علاوہ ان کا جواب میں یہ تھا کہ آپ ایک تو جب رہا ہو جائیں گے کوئی جلسہ نہیں کریں گے، کوئی جلوس نہیں کریں گے، آپ کی موجودہ جو PTI کی قیادت ہے اس کو بحال رکھیں گے، اور اس کے بعد برطانیہ میں آپ اپنے آپ کو ڈیلے کریں گے، فوری طور پہ واپس نہیں آئیں گے۔ 3 باتیں، 3 مطالبے تھے، 3 جو ہے آفر تھی۔ عمران خان نے اس پہ پھر انکار کر دیا، لہٰذا یہ بات ٹوٹ گئی تھی۔ جی